آج ایک پاکستانی عدالت نے ٹرائل کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اور ان کے دور حکومت کے اندر وزیر خارجہ رہنے والے شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائن۔ ہم چلتے ہیں اپنی اصل نیوز کی طرف کہ نیوز کیا تھی اور اس نیوز کا پس منظر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس نیوز کا پس منظر بتاتے چلیں، پھر اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے، اس کو انالائز بھی کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ 2022 اپریل میں اس وقت کے ایکٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کو امریکن حکومت کی طرف سے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں پر موجود پاکستانی ڈپلومیٹ کی طرف سے ایک سائفر یا ایک لیٹر موصول ہوتا ہے۔ وہ سائفر یا وہ لیٹر بیسیکلی اس وزیر خارجہ کی ملاقات کا احوال تھا جو ہوئی تھی امریکن حکام کے ساتھ۔ اس میں امریکن حکام کی طرف سے جو ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں، جو مطالبات کیے گئے تھے اور دوسری جتنی بھی بات چیت ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری اس سائفر کے اندر یا اس لیٹر کے اندر پین ڈاؤن کی گئی تھی۔ لب لباب یہ تھا کہ اس سائفر میں پاکستانی حکومت سے کچھ ایسی آپ کہہ لیں کہ ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں جو ایک خود مختار اور آزاد انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے پوری کرنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن امریکہ جو کہ اس دنیا کا سپر پاور کہلاتا ہے خود کو، تو اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی اس کو انکار کر دے، اس کا کام نہ کرے یا اس کے آگے کوئی بھی دم ہلائے۔ اس بات سے وہ خفا ہوتا ہے۔ تو پاکستانی تاریخ کے برعکس، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم کی برعکس، اس وقت کے وزیر اعظم نے امریکہ کی وہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ اور اس نے کیا کیا کہ وہ سائفر جو ہے وہ اپنی عوام کے پاس لے گیا اور عوام کو بھی اس سائفر کی جو مندرجات تھے یا اس میں لکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ عوام کو بھی بتائیں۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی وہ لے کر گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ چیزیں اس سائفر میں موجود ہیں اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، جو کہ ایک آزاد کنٹری کے لیے فلفل کرنا ممکن یا پاسبل نہیں ہے۔ تو اس وقت چونکہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کنٹری میں، ہر ملک کے اندر پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹیو قوتیں، نیگیٹیو لابیز بھی ہر جگہ موجود رہتی ہیں۔ یہ لابیز ہمیشہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے اور اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو رہتی ہے، اور کسی کا بھی اعلیٰ کار یا کسی کے بھی سہولت کار بننے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اس پہ ہچکچاتے نہیں ہیں وہ۔ تو ایسا ہی ہوا، باہر کی قوتوں نے ہمارے اندر کے لوگوں کو خریدا اور ایک جو اسمبلی کی لینگویج میں ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے وہ ہوئی، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچانک جو ہے وہ حکومت بہت بری لگنے لگی، اور ان کو حکومت کی کارکردگی بھی پسند نہیں آ رہی تھی، اور وہ اپنے وزیر اعظم کی جو پروگریس ہے یا پرفارمنس ہے وہ اس سے بھی ناخوش ہو رہے تھے اچانک۔ تو راتوں رات یہ ہوا کہ عدالتیں کھولی گئیں اور جو ہے اس پہ کارروائی کی گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم کو جو ہے نااہل قرار دیا گیا۔ تو یہ تھی کہ تاریخ میں شاید پہلی بار ہو، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہو کہ رات کے 12-1 بجے عدالتیں اوپن ہوتی ہیں، وہ کیس لگتا ہے اور اس کیس کی سنوائی ہوتی ہے، اور فوری طور پہ بغیر کسی دیر کیے اس کیس کا فیصلہ بھی دے دیا جاتا ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم اپنی عوام کی عدالت میں واپس چلا جاتا ہے،
ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ آن دا ریکارڈ ہوتی ہے وہ سائفر بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر دفتر خارجہ کے اندر موجود ہوتا ہے. اور ایک نئی حکومت پاکستان میں لائی جاتی ہے پی ڈی ایم کے نام سے. وہ 11 یا 13 جماعتیں مل کر وہ ملک پہ حکومت کرتی ہیں. تقریباً 1.5 سال سے اوپر، وہ 1.5 سال کے قریب وہ حکومت کر جاتی ہیں. تو اسی دوران اس وزیر اعظم کے اوپر کیس بھی چلتے رہتے ہیں، اور وہ پہلے 50 ہوتے ہیں، پھر 70 80 اور فائنلی وہ 100 ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے پر یا کسی ایکس پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے وہ 100 سے زیادہ کیسز ہو جائیں. اب وہ جیلی ہیں یا اصلی ہیں تو یہ الگ بحث ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کیسز کے اندر وہ بندہ دن رات اپنی وہ جو ہے پیشیاں بھگت رہا ہوتا ہے. وہ کبھی کس کورٹ میں جا رہا ہے، کبھی کس کورٹ میں جا رہا ہے، تو اپنی ہر پیشی پہ اس کو حاضر بھی ہونا پڑتا ہے. پھر ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلاننگ کے تھرو ہوا ہے. ظاہر ہے کہ پلاننگ کے بغیر اتنی بڑی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو جس کو سیاسی رنگ بھی دیا جاتا ہے، مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ قومی ٹچ، حب الوطنی کا ٹچ بھی اس کو دیا جاتا ہے. اور اس کیس کے اندر اس بات کو جواز بنا کر جو ہے وہ اس پرائم منسٹر کو، ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب جیل میں ڈال دیا، ان کی سوچ ہے، اچھا میں ان سے مراد کیا ہے، یہ جو پیچھے جتنی بھی قوتیں اس لابنگ کے یا اس پلاننگ کے یا اس گھناؤنی سازش کے پیچھے جتنی بھی قوتیں ہیں، تو میں انہیں ان کہہ کر پکار رہا ہوں. تو ان کا مقصد تھا یا ان کی شاید سوچ تھی کہ جیسے ہی ہم اس محب وطن اور غیور وزیر اعظم کو جیل میں ڈالیں گے تو یہ جیل کی تاب نہیں لا پائے گا، اور چند ہی دنوں کے بعد ہم سے ڈیل کر لے گا، اور ہم سے ڈیل کرنے کے بعد جو ہم کہیں گے وہی ہماری مانے گا. ظاہر ہے جو بندہ ڈیل کر لیتا ہے وہ پھر بول تو نہیں سکتا، تو یا تو یہ ملک سے باہر چلا جائے گا یا پھر یہ ڈیل کر کے ان ایکٹیو ہو جائے گا سیاست سے. یہ تھوڑا سا سائیڈ لائن اس کو کر دیا جائے گا. لیکن ان کی یہ سوچ اس وقت جو ہے وہ بالکل غارت ہو جاتی ہے جب وہ ایکس پرائم منسٹر جیل میں بیٹھ کر اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ارادوں کے اندر، اس کے جذبوں کے اندر اور اس کے عزم صمیم کے اندر کوئی بھی لغزش نہیں آتی. ذرا برابر بھی وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں اس کے مخالفین، تو کافی زیادہ، جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ 100 سے زیادہ کیسز اس کے اوپر کر دیے جاتے ہیں. تو ان کیسز کے اندر ان میں سے کچھ کیس نکال کر ان پہ کارروائی شروع کر دی جاتی ہے، اور انہی میں سے ایک کیس تھا سائفر کیس، جس کی ہیڈ لائن میں نے شروع میں پڑھ کے آپ کو سنائی تھی. اور وہ سائفر کیس کیا تھا اس پہ جی اچھا اس سے پہلے ایک اور بھی بیک گراؤنڈ کی بڑی دلچسپ بات ہے. وہ جو پی ڈی ایم کی 11 یا 13 جماعتیں جو 1.5 سال حکومت میں رہتی ہیں، اس وقت ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ سائفر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. مطلب باہر کے ملک سے یا دوست ملک، جس کو وہ دوست ممالک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی سائفر یا کوئی لیٹر نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے جو سائفر کے نام پہ، خط کے نام پہ جو پیج لہرایا تھا وہ خالی پیج تھا. وہ خالی، بالکل جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ خالی پیج ہے. تو وہ خالی پیج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لہرایا تھا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سائفر ہے ہی نہیں، ہمیں کسی ملک نے دھمکی آمیز خط بھیجا ہی نہیں ہے. ان کا موقف یہ تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا موقف تبدیل ہوا کہ جی یہ جو سائفر تھا یہ اب وزارت خارجہ کے دفتر میں موجود نہیں ہے،
یہ اس بندے نے چوری کیا ہے، اس پہ ایک اور کیس کر دیا جاتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کی چوری ہو گئی ہے اور اس بندے پہ کیس ہو رہا ہے، سوچیں آپ۔ تو اس پہ ایک اور کیس کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اسی ملک کی عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے کہ اس وزیر اعظم نے، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی چیز تھی جو سائفر تھا، اس کو پبلک کیا ہے اس وزیر اعظم نے، اور اس پبلک کرنے کے جرم میں کہ وہ ایک قومی سلامتی کے لیے ایک اہم چیز تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاپ سیکریٹس میں سے ایک چیز تھی، تو اس کو پبلک کرنا جائز نہیں ہوتا، مطلب آفیشلی کہہ لیں یا قانونی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ پروہیبٹڈ ہوتا ہے۔ تو اب اسی ملک کی ایک عدالت، ایک ٹرائل کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ جی وہ جو سائفر تھا اس کو پبلک کیا گیا ہے، جس کے جرم میں اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی بانی پی ٹی آئی کو اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت سزا سنائی جاتی ہے۔ ویسے کتنا بڑا جوک ہے، پہلے کیا کہتے ہیں کہ سائفر ہے ہی نہیں، کسی قسم کا سائفر نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ سائفر گم ہو گیا، اس نے چرایا ہے، پھر کہتے ہیں کہ سائفر موجود ہے، وزارت خارجہ میں سائفر موجود ہے، لیکن اس سائفر کو لیک کیا تھا اس نے، تو اس کیس کے اوپر 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہے، اس عدالت کے فیصلے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے، اور وہ کیا کہ سائفر ایک حقیقت تھی، سائفر ایک حقیقت تھی۔ جب ٹرائل کورٹ سائفر کی بنیاد پر سزا دے رہا ہے کہ جی آپ نے سائفر کو پبلک کیوں کیا، اس کا مطلب ہے سائفر حقیقت تھی، اور اگر سائفر حقیقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائفر جس بھی دوست ممالک سے آیا ہے اس میں دھمکی آمیز چیزیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت پہ سوال ہے، ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، تو ہم اس کے سامنے جھکیں گے نہیں بلکہ برابری کی سطح پہ ریلیشن رکھیں گے۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک وہ جو پہلے کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، پھر کہتے تھے کہ سائفر گم ہو گیا ہے، پھر کہتے تھے کہ سائفر موجود ہے، اور اب اسی سائفر کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ سزا سنا دی ہے۔ تو اس یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں جن کا ورڈکٹ کہہ لیں، یا ایکس پرائم منسٹر اور ایکس وزیر خارجہ جو ہے، جب ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر اپیل لے کر جائیں گے، دوبارہ ان کی ہیئرنگ ہوگی کورٹ کے اندر، تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ بالکل یہ ریت کی عمارت کی طرح جو ہے وہ فیصلہ بالکل گر جائے گا اور کالعدم قرار دے دیا جائے گا، لیکن وقتی طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر کتنا میس اپ کر دیا گیا ہے چیزوں کو، اور اوپر سے دیکھیں کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں، تقریباً 1 ویک رہ گئے الیکشنز کے اندر، تو ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت کو الیکشن سے دور رکھا جائے، کوشش کی جا رہی ہے اس کی۔ تو اس الیکشنز کے اوپر ہماری ایک نئی ویڈیو آئے گی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔